آج لمحہ فکریہ کیا ہے؟ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، ہزاروں ہیں شکوے، میں کیا کیا بتاؤں۔ یار پہلے مجھے یہ تو بتاؤ، آج ہمارے آئی جی پنجاب رحیم یار خان جب گئے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ پریس کے کیمرے شامرے کیوں بند کرا دیے تھے کہ بند کرو کیمرے، میں پھر اصل بات بتاؤں گا؟ وہ کیا چکر تھا؟ یہی آج کا ہمارا لمحہ فکریہ ہے۔ تمہیں پتا ہے انہوں نے کیمرے کیوں بند کروا دیے تھے پریس کے سارے؟ کیوں بند کرا دیے تھے؟ بیچ میں کوئی کاف لیگ کا بندہ بیٹھا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے دوران ہمارے جو پنجاب کا ضلع رحیم یار خان اور سندھ کا ضلع گھوٹکی اور کند کوٹ، وہ یہ جو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ان کی بری طرح سے گرفت میں ہیں۔ یعنی پچھلے 6 ماہ کے دوران سندھ کے ان 2 اضلاع میں 100 اور صرف رحیم یار خان کے اندر 200 سے زیادہ وارداتیں ہو چکی ہیں اغوا برائے تاوان کی، جو لوگوں سے 2 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں، اور اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 ارب روپے سے زیادہ کا تاوان ادا کیا جا چکا ہے ان اغوا کاروں کو۔ ہائے 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 ہائے۔ اور آج 6 ماہ کے بعد پنجاب پولیس کو یہ ہوش آیا ہے اور وہاں پہ آئی جی پنجاب پہنچے ہیں اور صورتحال کی سنگینی کا نوٹس لیا ہے، اور 2-3 دن پہلے انہوں نے وہاں کے جو متعلقہ پولیس حکام ہیں ان کا تبادلہ کیا ہے، اور غالباً اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہاں پر صورتحال کا نوٹس لینے کے بعد کوئی سنجیدہ کارروائی کی جائے گی۔ لیکن اس قدر خوف و ہراس کا عالم ہے رحیم یار خان میں اور سندھ کے ان مذکورہ اضلاع میں کہ جو امیر لوگ ہیں انہوں نے بھی، اور جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بچوں کو سکول بھیجنا چھوڑ دیا ہے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے ان بڑے بڑے جاگیرداروں، زمینداروں اور صنعت کاروں نے ان اضلاع سے اپنے بچوں کو یا تو بہاولپور شفٹ کر دیا ہے یا لاہور کے تعلیمی اداروں میں داخل کروا دیا ہے۔ وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہیوی سیکیورٹی کے باوجود گارڈز کے ساتھ بھی اپنے بچوں کو سکول بھیجیں۔ نہیں تو انہوں نے کیمرے کیوں بند کروائے ہیں؟ کیمرے اس لیے بند کروائے ہیں کہ جب آئی جی صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ صورتحال اتنی سنگین ہے تو آپ اس ضمن میں کیا کر رہے ہیں، 200 سے زیادہ رحیم یار خان میں اور 100 سے زیادہ سندھ کے ان 2 اضلاع میں وارداتیں ہو چکی ہیں، جبکہ جو رپورٹ ہوئی ہیں، جو مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ صرف 19 کے کیے گئے ہیں۔ تو اس پر آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ پہلے آپ اپنے کیمرے بند کریں پھر میں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ اس تعداد کو کم از کم آپ 5 سے ضرب دیں تو اصل تعداد بنتی ہے، اور انہوں نے آف کیمرہ برملا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پنجاب پولیس ان اضلاع میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے صورتحال سنبھالنے میں۔ یعنی پرچے ہی نہیں درج کرتی رہی پولیس؟ ہاں، نہ صرف یہ کہ مقدمات درج کرنے سے انکار کرتی رہی ہے، بلکہ ساری صورتحال کو وہاں کی پولیس جو ہے وہ ایک اور رنگ دینے کی بھی کوشش کرتی رہی ہے۔ گھوٹکی والے بھی اور رحیم یار خان کی پولیس بھی جو ہے مثلاً وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ایک عرصے تک کہ یہ جتنے لوگ بھی اغوا ہو رہے ہیں یہ لڑکیاں ان لوگوں کو فون کرتی ہیں نامعلوم ٹیلی فون کالز پر، اور پھر ان کو ایک مخصوص دور دراز کے علاقوں میں وہ لڑکیاں بلا لیتی ہیں پھانس کر، اور پھر انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ تقریباً 30-40% جو اغوا ہونے والے لوگ ہیں ان کی عمریں تو 2 سال سے لے کر 10 سال تک کی ہیں، وہ کن لڑکیوں کے چکر میں وہاں پہ بیچارے پھنس سکتے ہیں؟ اور بالکل صورتحال کے اوپر ایک پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید اب صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرنے کے بعد کوئی اس کی بہتری کے لیے اقدام اٹھائے جائیں گے۔ نہیں تو یار یہ سینکڑوں کی تعداد میں اغوا کر کے لوگوں کو لے کے کہاں جاتے ہیں یہ اغوا کرنے والے؟ اچھا، اس ضمن میں جو ابھی تک ایک فینومینا سامنے آیا وہ یہ ہے کہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے درمیان جو دریائے سندھ کا مشرقی کنارہ ہے وہاں پر ایک علاقہ ہے مرید شاخ، وہاں پر ان مغوی افراد کو رکھا جاتا ہے، کشتیوں میں باندھ کے رکھا جاتا ہے دریا کے کنارے، یا ان کو کماد کے کھیتوں میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح ہاتھ پاؤں باندھ کے کئی دن تک رکھا جاتا ہے، اور جتنے دن تک ڈیل جاری رہتی ہے ان کو وہیں رہنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی ڈیل فائنلائز ہو جاتی ہے، رقم مل جاتی ہے تو چند گھنٹوں کے اندر وہ جو مغوی ہے اس کو حاضر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سارا جو کچھ ہوتا ہے اس میں وہاں کے جو با اثر لوگ ہیں، زمیندار، جاگیردار، وہ ساری ڈیل کرواتے ہیں، اور جو رقوم کا لین دین ہے وہ ان کے منشیوں اور ڈرائیوروں کے ذریعے ہو رہا ہے، سر عام ہو رہا ہے، پولیس بھی انوالو ہے۔ بلکہ آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جب وہاں پر آئی جی صاحب آج تشریف لے گئے تو آج ہی کی خبر ہے کہ گھوٹکی سے 2 افراد کو اغوا کیا گیا ہے، اور جب پتہ یہ چلا ہے کہ اغوا کرنے والوں میں ایک پولیس کا حوالدار شامل ہے۔
हाय हाय मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। घोटकी में तो एक मिरानी कबीले का एक छोटा बच्चा जब अगवा हुआ तो वहां पे लोगों ने उसको पकड़ लिया और सारा उसे इतराफ़े जुर्म भी करवा लिया, उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगले दिन सिर्फ एक दिन के वक्फे के बाद वो जो अगवाकार थे वो रिहा होकर दंदनाते हुए बाहर आ गए। तो जो बाहर ही आ जाता है उसने दंदनाना तो होता ही है। फिर वहां के जो डीपीओ घोटकी हैं साकिब मेमन, उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो सिंध की एक आला शख्सियत को 3 करोड़ रुपए देकर इस ओहदे पर फायज हुए हैं। और वो खुद जो डीपीओ घोटकी हैं वो खुद एक कत्ल के एक तनाजे में जब फंस गए थे तो 20 लाख रुपया अदा करके उनकी जान छूटी थी। यानी खुद 20 लाख रुपया डीपीओ साहब अपनी जान छुड़ाने के लिए अदा कर चुके हैं। माय गॉड। और अब सूरत हाल जो है वो यहां तक पहुंचने के बाद इन दोनों अजला के डीपीओज को तब्दील किया गया, लेकिन लोगों का कहना यह है कि जो असल मुजरिम है वो डीपीओज नहीं है बल्कि वहां का जो अमला है पुलिस का, वो साल से यहां पर मुतय्यन है और वही इन सारे मामलात में इन्वॉल्व है। जब तक पूरे के पूरे थानों के अमले तब्दील नहीं किए जाते इस सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। यानी उधर से उनको तब्दील करके किसी और जगह लगाया जाए ताकि उस शहर में फिर यही काम शुरू हो जाए, उनको पकड़ के सजा दें। नाज़रीन, यह वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।